میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہوں جس نے اپنا کیریئر اپنی زندگی کو ایک قسم کا تباہ کر لیا ہوا تھا، پر ابھی میں واپس اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں۔ 2019 اور 20 میں پھر میرا جسم کھل گیا، جگہ جگہ سر پہ سراخ، کمر پہ سراخ، ٹانگوں پہ سراخ، اور بہت برا حال ہوگا میرا۔ جو نفس کا گھوڑا اس کے لگام کوئی میڈیسن نہیں پکڑ سکتی، وہ آپ کو کوئی اللہ رسول کی بات یا کوئی اپنی ہڈ بیتی سنائے بندہ تو وہ تو ادھر جو ہے وہ قاری صاحب کا ہم سنتے ہیں، وہ اکثر ہمارے ساتھ قرآن کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، قرآن رسول سرکار کی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ استاد بہت ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بہت ہوتے ہیں، وکلاء بہت ہوتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کیپیسٹی پر کہ وہ اپنے اپنے کیسز کو کیسے لڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کیس کہ جس نے زندگی کی فاروانیاں جو ہیں ان کو خود جو ہے ٹھکراتے ہوئے نشے کی طرف گئے، اور آج یہ دعائیں دے رہا ہے فاطمہ لائف کیئر اور فاطمہ لائف کیئر کے بانی کاری عمر وقاص صاحب کو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمر فاروق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ جو نوجوان میرے سامنے آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ نوجوان نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ مکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، ایک 17ویں گریڈ کے آفیسر رہ چکے ہیں۔ جو خواب ہوتے ہیں کسی نوجوان کے یونیورسٹی لائف کے اندر، کالج لائف کے اندر، وہ سارے پورے بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ نشے کی لت جو ہے اس نے ان کو آج فاطمہ لائف کیئر ہاسپٹل کے وہ علاج پر مجبور کیا ہوا ہے۔ سٹوری ان کی کیا ہے کوشش کریں گے ان سے ہی جاننے پر، کہ تمام تر فیسیلیٹیز ہوتے ہوئے بھی کیوں اس طرف یہ گئے، کیا وجوہات بنی، اور نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے کیا پیغام ہے۔ السلام علیکم، کیا کہیں گے کیسے یہ سفر جو ہے اس کا آغاز ہوا، ابھی تو انشاءاللہ اختتام کی طرف ہے؟ بھائی زندگی بہت حسین تھی نا، جب تک صرف لکھنے پڑھنے کی طرف رجحان تھا، ٹھیک ہے، بس وہ یونیورسٹی میں گئے آؤٹ آف سٹی، تھوڑا آزاد ہو گئے، ماں باپ کی نگہداشت اور پرورش سے تھوڑا باہر گئے، تھوڑی آزادی محسوس کی، ادھر کچھ آزادی کو غلط استعمال کیا، ٹھیک ہے، وہ آزادی کو کھلے ہونے کے ماں باپ نہیں دیکھ رہا تو اس آزادی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ایک نشہ پھڑا، سوسائٹی اس طرح کی تھی، یونیورسٹی لائف، یونیورسٹی پر یہ کہ اپنا ایم وہی رکھا کہ پڑھ کے جانا نا، جیسے ڈگری لے کے جانی ہے، تو 4 سال میں ڈگری ملی، 4 سال ہی لگتے ہیں، ڈگری بھی پوری کی، پر ادھر سے آتے آتے ایک علت ساتھ لے لی نشے کی۔ سب سے پہلے یونیورسٹی میں شروع ہو گئے روزانہ کی بنیاد پہ، مثلا وہ ہلکا نشہ کا چرس وغیرہ چھوٹے موٹے، پھر 2012 میں واپس آ گیا میں، 2014 میں مجھے سرکاری جاب مل گئی جس کا کاری محفل میں ذکر ہوا، میں ٹی ایم اے کی سالڈ ویسٹ برانچ سیالکوٹ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا انسپیکشن انجینئر تھا اور اسسٹنٹ مینیجر آپریشنز بھی تھا، کہ ان کا آدھی سیالکوٹ سٹی ڈسٹرکٹ کا میں کوڑا میرے ذمہ تھا، اس کی صفائی کے عملے سے لے کے گاڑی چلنے تک ہر چیز کا، مثلا زندگی میں جو کچھ انسان چاہتا ہے مالک سے، اپنے اللہ پاک سے کہ مجھے زندگی میں یہ ملے نا، وہ اللہ نے مجھے پری پیکڈ ایک چھاپر میں بند کر کے ڈبہ پیک موبائل کی طرح دیا، جس میں چارجر بھی تھا اور ہینڈ فری بھی تھا اور موبائل سم بھی سمیت تھا، پر میری اس بیماری نے، یہ یقیناً میری بیماری ہے نا، وہ میں اس کو بڑھا گیا، جب میں زیادہ سکوپ ملا، پیسہ زیادہ کمایا، زیادہ سے زیادہ معاشرے میں تو میں اس سے آگے اسٹیپ پہ جا میں ہیروئن پہ لگ گیا، ٹھیک ہے، وہ میں نے 7 سال ہی نہ کی، 2020 تک میں نے لگاتار، 2018 میں میں نے اپنی نوکری کو ایگزیکیوٹ کروا دیا اپنی وجہ سے، خود ہی کر دیا، مثلا اس کو 6 مہینے میں نے ایبسنٹی شو کیا اپنے آپ کو، 6 مہینے میں اٹینڈنس لگانے نہیں گیا، پھر جا کے مجھے ایگزیکیوشن ہوئی، نہیں تو سرکاری ملازموں کو ایگزیکیوشن نہیں ملتی اتنی جلدی، تو ابھی تک مجھے وہ کہتے ہیں جو میرے دوست ہے باپ یا میرا بھائی ہے فہد جوید محلے دار میں، جو اس سے وہ ابھی تک ادھر ہی جاب کرتا ہے، اس نے مجھے کہا بھی کئی دفعہ تو کیس کر تو واپس آ جانا، پر ہمارے دل نے کیا، پر وہ تو آگے کی باتیں ہیں، لیکن یہ نشہ جو لت لگی تھی، جی جس میں اضافہ ہوا تھا، ہاں جی، یہ پیسے کی وجہ سے ہوا ہاں تھا، پیسہ اسٹیٹس کو، یا پھر گھریلو کوئی انسان کے معاملات ہوتے ہیں یا بیرونی چیزیں، دوستوں احباب جو ہیں وہ ان پر مجبور کرتے ہیں؟
नहीं, घरेलू तो किसी किस्म का नहीं है। जो भी शख्स ये कि घरेलू तंगी नहीं, घर वाले तब भी आपके उस हद तक जाते हैं जब आप उनको उनके आगे आप लाचार या कमज़ोर पड़ जाते हैं ना किसी चीज़ के सामने, फिर वो आपको सहारा देने के लिए साथ आते हैं। फिर बच्चे कब जाते हैं घर वालों की तरफ से? बच्चे अगर वहाँ घर वाले कोई फैसला करें, सारी चीज़ें सब कुछ करते हैं वो। मैं सोसाइटी, मैं ज़रा थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बाद नौकरी में आए, थोड़ी सी क्लास चेंज हुई, पैसा ज़्यादा आया, लाखों रुपए या एक माह में आने लग पड़े, तो वो थोड़ा सा और भटक गए। वो भटके वो इतना भटके कि हीरोइन ने मैंने अपना सारा सरमाया भी ज़ाया कर दिया, जो कमाया 4 सालों में। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस्म भी ख़राब कर लिया। और मेरे से छोटी बहन है जो डॉक्टर है, वो सरकारी मुलाजम है, उसने मुझे, मैंने जब नौकरी छोड़ी, उसने मुझे अपने पैसों से मेरा इलाज कराया CMS से। ठीक है, पहला इलाज मेरा उधर से हुआ, उधर से मैं ठीक हुआ, पर मैं फिर बाहर आया। मैं फिर वो मेरे जो दोस्त था बाप थे ना, उन्होंने नहीं से छोड़ा। मैं दोबारा उसी सोसाइटी में गया तो मैं दोबारा लग गया। ठीक है, वो मैं फिर उसी हाल में, मुझे 2019 और 20 में फिर मेरा जिस्म खुल गया, जगह जगह सर पे सुराख, कमर पे सुराख, टांगों पे सुराख, और बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। और मैं वो सिर्फ उस सोसाइटी की वजह से, हालांकि तब नौकरी ख़त्म हो गई, मैं एग्जीक्यूट हो गया, पैसे तो चलो आते ही रहते बंदे के पास, इतने तो थे, पर वो मेरी ज़िंदगी में वो दोस्तों ने, सोहबत ने जो है ना वो बड़ा असर दिया। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो है फातिमा लाइफ केयर कैसे है? वो अभी 2020 से मैं हिरवन छोड़ दी, फिर 21 से मैं कराची चला गया, 22 में मैं इधर वापस आ गया, अपना कारोबार शुरू किया। और 22 में छोटी जुल्क़ाद के महीने में, जुल्हज सॉरी, बड़ी जो 2 पिछले साल गुजरी, उस ईद से लेके माइस पे लग गया। वो मैंने एक दिन चांद रात मनाने के लिए, मतलब जो बड़ी ईद की चांद, किसी दोस्त नहीं, अकेला अपनी जान। ये भी फ़र्क मैं ये बताने लगा हूँ कि सोहबत छोड़ के भी इंसान फिसल सकता है अपने आप की सोहबत लेके, कि मसलन खुद इंसान भी अपना दोस्त होता है। जिंदगी के अंदर इतनी ठोकरें आपने खाई, पर फिर सीखा, वो बस फिसल जाता है, क्या कहते हैं, मजबूर हो जाता है कोई अंदर नहीं मजबूर, बस ये एक आपने अपने नफ्स के घोड़े की लगाम को ढीला करना है ना, जितना ढीला करेंगे वो घोड़ा बेलगाम होता जाएगा, वो फिर वो डायरेक्शन छोड़ देगा। फिर फातिमा लाइफ केयर के अंदर हाँ, फातिमा लाइफ केयर के, वो लगाम जो है उसको हाँ, वो उसका लगाम घोड़े की, जो नफ्स का घोड़ा, उसके लगाम कोई मेडिसिन नहीं पकड़ सकती। वो आपको कोई अल्लाह रसूल की बात या कोई अपनी हड्ड बीती सुनाए बंदा, तो वो तो इधर जो है वो कारी साहब का हम सुनते हैं, लेकिन वो अक्सर हमारे साथ कुरान के लिहाज से बात करते हैं, कुरान रसूल सरकार की बातें आकाशलाम की करते हैं। तो उस वजह से थोड़ा हमारा ज़मीर जागा है कि ज़मीर को जगाने की बात है भाई, उमर भाई, बस और कुछ नहीं होता ना। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कारी साहब को भी पता है, आपको भी पता है, या जो भी सुनेगा उसको पता, मैं ठीक हूँ। मैं जब तक अपने नफ्स के काबू में रखूँगा लगाम को, कि मैंने इसको ढीला नहीं छोड़ना। मेरे सामने आप पाउडर का ढेर लगा लेना, मैंने 3 साल में उसको छोड़ा है। मेरे सामने पड़ा भी, किलो भी मेरे दोस्त छोड़ गए मेरे पास, मैंने नहीं देखा उसको। और जिसको मैंने अपनी कमज़ोरी, जिस तरह मैंने जिस घास को खिलाने के लिए मैंने अपना घोड़ा छोड़ा हुआ है, वो मैं उसके पीछे से भागूंगा, जिसको आइस कह लें आजकल जो नशा चला हुआ है। इलाज की फैसिलिटीज, इलाज, हाँ, फ़र्क इधर का सबसे बड़ा, मैंने न्यू लाइफ से भी इलाज कराया, जो सियालकोट लारेटे में है, कैंट इधर अपने उधर मुख्तलिफ जगहों, CMS से मैं 2 दफ़ा कराया, मुख्तलिफ जगहों से मैं मेडिसिन का इलाज कराता रहा। मसलन चेकअप कराने जाना है, बावजह नौकरी मुलाजमत में उनसे एडमिट नहीं हो सका, तो मैंने उनको कहा आप प्लीज़ मुझे ना मेडिसिन दे दें, मैं अब साथ नौकरी भी रखूँगा पर आपकी मेडिसिन भी खाऊँगा। पर इधर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो नफ्स को आपने काबू में करना, लगाम को, उसकी सलाह की जाती है आपके कानों के ज़रिए। एक दवाई मुंह से मिलती है, एक दवाई कान से मिलती है, ठीक है। और जो, हाँ, जो दिमाग के अंदर, और वो वाली बातें सुननी भी एक कान से चाहिए। मैं बड़ा गौर करता था, अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए ना, अगर सुनना ही था तो 1 कान बहुत था। वो अल्लाह ने इसलिए दिया कि कुछ बातें 2 कानों वाली होती हैं, सुनी दूसरे से फारक कान, कुछ बातें 1 कान से होती हैं, उनको अंदर रख लेना चाहिए, और इधर वो बातें मिलती हैं। मैं आपके सामने जीती जागती मिसाल हूँ, जिसने अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी को एक किस्म का तबाह कर लिया हुआ था, पर अभी मैं वापस अपने आप को समेटना शुरू कर रहा हूँ। मैं इस हद तक गिर गया था कि मैं अपने घर वालों से लड़ पड़ा।
کہ میں اپنی ہی ماں باپ، اپنی بہنیں جو انسان بھائیوں کی عزت ہوتی ہیں ان کے بارے میں، یا اپنے بھائی، اس کی میری بھابھی ہے، اس کی شادی بھی میں نے شادی نہیں کی، میرے چھوٹے بھائی کی ہوئی ہے، اس کو بھی مثلا برا بھلا یا ساری چیزیں لڑا نشے کی بنا پر تھی کہ بندہ نہیں، نشے کی بنا پر ہوش میں تھا، صرف یہ کہ وہ مجھے میرا علاج کرانا چاہتے تھے، اور میں یہ نہیں تھا چاہتا میرا علاج کہ وہ نشے کی وجہ سے سے، روک رہے ہاں وہ مجھے روکتے تھے کہ میرا بھائی ہے تو، یا میری بہن ہے، یا میرا والد صاحب، وہ مجھے روکتے تھے، اور میں نے بڑی گستاخیاں کی جس کی چلو اللہ پاک نے مجھے سزا بھی دی، اور میں معافی بھی مانگتا ہوں، اور قاری صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سمجھا، مجھے دھتکارا نہیں کہ چل تو ایڈی آ کر تیری یہ، انہوں نے پہلے مجھ سے پیار کیا اور ابھی اور زیادہ کرتے ہیں، اور ہاں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا نا، میری ایک برائی بھی ہے یا اچھائی سمجھ لے، میرے سے منافقت نہیں ہوتی، یا میں نے جو کچھ بیان کیا نا یہ سب کچھ سچ ہوگا، تو یہاں میں بیان ہی نہیں کروں گا، جھوٹ مجھ سے نہیں بولا، میری اماں نے جب بھی مجھ سے پوچھا کہ میرا بیٹا نشہ کیا ہے، میں نے اس سے کبھی نکال نہیں کیا، اور جب نہیں کیا تو نہیں کیا، ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو کہ اللہ کرے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کوئی غربا کا فری علاج بھی ہو رہا ہے، ایسی چیزیں بھی سننے میں آئی؟ جی میرے ساتھ بے شمار لڑکے نیچے ایسے ہیں جن کا مجھے علم ہے کہ ان کا علاج فیس بھی اللہ ہو رہا ہے، پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جا رہا ان کے فیملی سے، اور ان کے دیکھ بھال میں یا کھانا میں یا میڈیسن میں یا ڈاکٹر کے چیک اپ میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں، وہ بھی اسی بستر پہ سوتے ہیں جن پہ ہم سوتے ہیں، یعنی کہ جو وہ پے کرتے ہیں جو نہیں کرتے وہ سیم ایکول ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی تو کوئی فرق ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہو؟ نہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، یہ سب من گڑت باتیں ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے سے لے کے وہ جو بالکل فری والے ہیں ان سب تک، سب طریقے ہاں سب، اور نیچے 10 سے زیادہ لڑکے ایسے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں اور بچے جوان بھی ہیں میری طرح کے، کھانے پینے کے نہیں وہی کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، وہی کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، اسی طرح کے بستر پہ ہم بھی سوتے ہیں، اسی بستر پہ وہ بھی سوتے ہیں، اور ان کا علاج بالکل فری ہے، وہ جوان لڑکے بھی ہیں اور کئی بوڑھے لوگ بھی ہیں جن کو گھر والوں نے اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا تھا، ادھر سے اس ادارے نے اٹھا کے ان کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ استاد بہت ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بہت ہوتے ہیں، وکلاء بہت ہوتے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کیپیسٹی پر کہ وہ اپنے اپنے کیسز کو کیسے لڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کیس کہ جس نے زندگی کی فاروانیاں جو ہیں ان کو خود جو ہے ٹھکراتے ہوئے نشے کی طرف گئے، اور آج یہ دعائیں دے رہا ہے فاطمہ لائف کیئر اور فاطمہ لائف کیئر کے بانی قاری عمر وقاص صاحب کو، تو ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور قاری صاحب کے اس مشن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران جو ہیں وہ فرمائیں، آمین۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔